یہ صوفیت ہی چاہتی ہے کہ مشرق و مغرب کے مسلمانوں اور داعیان حق کے درمیان کوئی تعلق نہ رہے۔ یہ ہمہ وقت ان داعیان حق کے خلاف یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام سے نفرت کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ ذکر کی مجلسوں سے بھاگتے ہیں، اور یہ ایسی مجلسوں سے اپنے جو ہے والی مجلسوں کو مراد لیتے ہیں۔ اکثر ممالک میں یہ حکام کا تقرر حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حکومتیں بھی ان سے تبرک حاصل کرتی ہیں۔ پھر یہ صوفی حکام کا استعمال کر کے داعیان حق کو پریشان کرتے ہیں، حکام سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر گھڑی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مگر ہماری ایک بات سن لیں۔ کچھ سلفی نام کے لوگ رہتے ہیں، یہ حکومت کے خلاف عوام کو بھڑکاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ بدعت ہے، وہ سنت ہے، قبروں کی زیارت ناجائز ہے، وسیلہ ناجائز ہے۔ پھر یہ حکام کو سلفیوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ اسلام کا کچھ بھی بھلا نہیں کرتے۔ یہ حکام تک سے تقرب حاصل کرتے ہیں اور مقصد صرف حکومت کو سلفی علماء کی اس چھوٹی سی جماعت کے خلاف بھڑکانا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ افریقہ کے اندر ایک عیسائی ملک ہے جہاں مسلمانوں میں صوفیوں کا غلبہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم اسی ملک کا ہے۔ یہ طالب علم عقیدہ، علم حدیث اور عربی زبان کے قواعد میں ماہر ہے۔ یہ اپنے ملک میں جا کر دعوت کے میدان میں سرگرم ہو گیا۔ وہاں کے نوجوانوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ یہ چیز صوفیوں کے لیے بہت بری خبر تھی۔ انہیں بڑا غصہ آیا، وہ اس سے دشمنی کرنے لگے اور اسے ہر جگہ تکلیف دینے لگے۔ اس سے کہا گیا تم حکومت کے پاس شکایت درج کرا دو۔ کہا نہیں، میں صبر کروں گا، ملک کا سربراہ عیسائی ہے، میں اس کے پاس اپنے مشائخ کی شکایت نہیں لے جاؤں گا۔ مگر جب صوفی مشائخ اسے نہیں روک سکے تو جا کر عیسائی حاکم سے اس کی شکایت کر دی۔ حاکم نے پوچھا تم لوگوں کو اس سے کیا شکایت ہے؟ کہا یہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ حاکم نے پوچھا یہ نیا دین کہاں سے لایا ہے؟ کہا ان لوگوں نے سعودی عرب سے۔ حاکم نے اس نوجوان سے پوچھا تم نے کہاں سے پڑھائی کی ہے؟ کہا سعودی سے۔ پوچھا کس شہر سے؟ کہا مدینہ سے۔ پوچھا کیا تمہارے پاس ڈگری ہے؟ کہا ہاں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی ڈگری ہے۔ اس کے بعد حاکم نے کہا اس نے تو پوری تعلیم سعودی سے حاصل کی ہے اور تمہارا اصلی دین وہیں مدینہ سے آیا ہے۔ کیا تمہارا رسول مکہ میں پیدا نہیں ہوا تھا جو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گیا اور اس وقت سعودی عرب میں ہے؟ تمہارا جو دین اسلام ہے وہ سعودی سے آیا ہے۔ میں یہاں بھی دین اسلام کو وہی مانوں گا جو سعودی والا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم لوگ دین اسلام کو نہیں سمجھتے ہو۔ میں نے یورپی ممالک میں تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں اصلی عیسائیت کو دیکھا ہے، مگر یہ بہت سے پادری ایسے رسومات پر عمل کرتے ہیں جن کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ممکن ہے تم بھی اسی طرح کے رسومات پر عمل کرتے ہوگے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اور انہی رسومات کو تم دین سمجھ رہے ہو جس طرح یہ پادری سمجھ رہے ہیں۔ تم لوگ اصل میں دین اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہو اور اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم سعودی عرب جا کر اسے نہ سیکھ لو، کیونکہ تمہارا دین وہیں سے آیا ہے۔ پھر سارے صوفی منہ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حاکم نے آخر میں نوجوان سے کہا تم اپنا کام جاری رکھو، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اور صوفیوں سے کہا کہ تم لوگ اس نوجوان سے جا کر کے اسلام سیکھ لو یا پھر اس سے دور رہو۔ جب مجھ سے یہ واقعہ بتلایا گیا، یہ جو ہے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کہہ رہے، اور یہ بھی افریقہ ہی کے ہیں اور مدینہ میں آ کر کے رہنے لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا گیا اس وقت میں افریقہ ہی میں دعوتی پروگرام کے لیے گیا تھا۔ اس واقعے کو سن کر کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد آ گیا، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ جو ہے دین کا کام برے آدمی سے بھی لے لیتا ہے۔ بہرحال اسلامی دعوت کی جیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک عیسائی فاجر شخص کے ذریعے سے حق کی مدد کی اور صوفی مشائخ کو ہار ہوئی۔ یہاں شاہد یہ ہے کہ صوفی ہمیشہ جو ہے دین اسلام کے خلاف ہی رہے ہیں، داعیان حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہاں کوئی صوفی جماعت حق پر نہیں ہے، جیسا کہ سائل پوچھ رہا ہے۔ جہاں تک گیتوں اور رقص و سرود کا تعلق ہے تو ان کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ عبادت میں ہم نے انہیں کبھی بھی ان کا سہارا نہیں لیا ہے۔ یہ گیت ممکن ہے تسلی کے طور پر پڑھ لیے جائیں جب آپ سفر کر رہے ہوں، جیسے کہ وہ لوگ جو اونٹ سے سفر کرتے ہیں، ہودی خوانی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اس میں عبرت کی باتیں ہوں، لیکن انہیں عبادت کا حصہ سمجھ لیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح رقص و سرود کا بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس وقت دراصل اسلام کا مفہوم بہت ہی وسیع معنوں میں لیا جانے لگا ہے، جس کے اندر بہت سی تفاصیل ہیں، اس کے اندر اسلامی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ میں کلیۃ الحدیث میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرا ایک ساتھی گرمی کی چھٹی میں باہر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جو چیز سب سے غریب اور نہیں دیکھی وہ اسلامی اختلاط ہے۔ ان کے یہاں اسلام اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ لوگ اختلاط کو بھی اسلامی اختلاط بولتے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ایک جانبی چیز ہے۔ یہاں جو ہے صوفیوں کے عقائد ہوں یا ان کے مناہج ہوں یا ان کی مجلسیں ہوں، سب جو ہے خرافات پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور دوسری جو اہم بات شیخ نے بتائی واقعے کے ذریعے سے کہ یہ لوگ ہمیشہ جو ہے سلفی علماء کے جو اہل توحید ہیں خاص طور سے، ان کے خلاف یہ سازشیں یہ کرتے رہتے ہیں اور یہ حکام سے جو ہے ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کو کہیں گے اور خاص طور سے سلفیوں کو کہیں گے کہ یہ حکام سے ملے رہتے ہیں، حکام کی چاپلوسی کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ خود چاپلوسی کرتے ہیں۔ سلفی علماء کبھی نہیں حکام سے جاتے ہیں قریب میں، کبھی نہیں ان کو دیکھو گے۔ ہمیشہ جو یہی جتنے صوفی مکار قسم کے لوگ ہیں، خرافاتی بدعتی گمراہ،
اور اخوانی تحریکی، یہ لوگ جو حکام کے قریب ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن یہ الزام کس کو لگاتے ہیں؟ سلفی علماء کو لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی مکاری کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔